السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشرے کے ساتھ میں ہوں مہوش خان اور پہلی پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ ادارہ تعلیم سب سے بالا اور سلاتیک فاؤنڈیشن کی سربراہ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر کے ساتھ کل بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے ملاقات کی، جس کے دوران بنگلہ دیش میں جاری ایجوکیشن ابو آل کے پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے افغانستان کی نگراں حکومت کی جانب سے خواتین اور نوجوان لڑکیوں کے متعلق کیے گئے فیصلوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جن کا منفی اثر ان کے تعلیمی حقوق پر پڑ رہا ہے۔ دوحہ میں منعقدہ کم ترقی والے ملکوں سے متعلق اقوام متحدہ کی 5ویں کانفرنس میں شریک متعدد ملکوں اور حکومتوں کے سربراہان اور وزراء نے کہا ہے کہ دوحہ پروگرام آف ایکشن 2022 تا 2031 ان ملکوں میں ترقی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک واضح راستے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کے صدر شیخ سلمان بن ابراہیم الخلیفہ نے امید ظاہر کی ہے کہ ایشین کپ فٹ بال 2023 بھی فیفا ورلڈ کپ فٹ بال 2022 کی طرح ایشیا کا کامیاب ترین ٹورنامنٹ ثابت ہوگا۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ تعلیم سب سے بالا اور سلاتیک فاؤنڈیشن کی سربراہ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر کے ساتھ کل بنگلہ دیش کی وزیر اعظم محترمہ شیخہ حسینہ واجد نے ملاقات کی۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم دوحہ میں جاری کم ترقی والے ملکوں سے متعلق اقوام متحدہ کی 5ویں کانفرنس میں شرکت کے لیے قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران بنگلہ دیش میں جاری ایجوکیشن ابو آل کے پروجیکٹس کے متعلق بات چیت کے علاوہ سلاتیک فاؤنڈیشن میں امپلائمنٹ اور پروفیشنل ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون کے ذرائع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں نیشنل سائبر سیکورٹی ایجنسی نے وزارت برائے تربیت، تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے تعاون سے سائبر سیکورٹی تعلیمی نصاب کا اجرا کیا۔ اس حوالے سے کل شام منعقدہ تقریب میں وزیر برائے تربیت، تعلیم اور اعلیٰ تعلیم محترمہ بوسینہ بنت علی جابر النعیمینی، کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر جناب محمد المنائی، نیشنل سائبر سیکورٹی ایجنسی کے چیف انجینئر عبد الرحمن بن علی الفراہید المالکی، متعدد وزراء، وزارتوں کے انڈر سیکرٹریز، اعلیٰ افسران اور کئی برادر اور دوست ملکوں کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں آج سے 24ویں خلیجی انجینئرنگ فورم کا آغاز ہو رہا ہے۔ 9 مارچ تک جاری رہنے والے فورم میں متعدد وزراء اور قطر، خلیج اور عرب ملکوں کے اعلیٰ حکام حصہ لیں گے۔ اس سال فورم کا عنوان ہے ماحولیاتی انجینئرنگ اور پائیداری۔ کم ترقی والے ملکوں سے متعلق جاری اقوام متحدہ کی 5ویں کانفرنس کے موقع پر جمہوریہ زامبیا کے صدر ہاکینڈی ہیشی لیما کے ساتھ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعاون کے تعلقات اور ان کو بڑھانے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ زامبیا کے صدر نے LDC 5 کانفرنس کی میزبانی پر ریاست قطر کو مبارکباد پیش کی۔ معاون وزیر خارجہ محترمہ لولو بنت راشد الخاطر کے ساتھ ملک میں جاری کم ترقی والے ملکوں کے متعلق اقوام متحدہ کی 5ویں کانفرنس کی سائٹ لائن پر جمہوریہ فن لینڈ کے وزیر خارجہ کی اسٹیٹ سیکرٹری محترمہ یوہانا سومووری نے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور افغانستان کی تازہ صورتحال، خاص طور پر خواتین اور نوجوان لڑکیوں کے تعلیمی حقوق کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے افغانستان کی نگراں حکومت کی جانب سے خواتین اور نوجوان لڑکیوں کے متعلق کیے گئے فیصلوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جن کا منفی اثر ان کے تعلیمی حقوق پر پڑ رہا ہے۔ ان فیصلوں میں یونیورسٹی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم اور این جی اوز میں خواتین کی ملازمتوں پر پابندی کے فیصلے شامل ہیں۔ ان خیالات کا اظہار جنیوا میں قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتیٰ نے انسانی حقوق کونسل کے 92ویں سیشن کے ضمن میں افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق خصوصی نمائندے کے ساتھ بلائے گئے ایک انٹریکٹیو سیشن کے دوران کیا۔ قطری مندوب نے کہا کہ افغانستان کو سیاسی، سیکیورٹی، معاشی، انسانی اور سماجی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اسی طرح بینکنگ اور مالیاتی سیکٹروں پر عائد پابندیاں اور غذائی اور طبی ضروریات کو پورا کرنا بھی ایک چیلنج ہے۔ ڈاکٹر ہند المفتیٰ نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ ضروری سپورٹ فراہم کرتی رہے تاکہ افغانستان کو ایک حقیقی سانحے سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ قطر نے افغانستان کی مدد کے لیے اب تک $75 ملین سے زیادہ کی مالی سپورٹ کا عہد کیا ہے اور کئی ترقیاتی منصوبوں کو سپورٹ کیا ہے، خاص طور پہ ان منصوبوں کو جو خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ہیں، جن میں تعلیمی اسکالرشپس اور مختلف شعبوں میں تربیتی پروگرام شامل ہیں۔ قطری مندوب نے یاد دلایا کہ قطر نے گزشتہ ماہ دسمبر میں انڈونیشیا کے ساتھ مل کر افغانستان میں خواتین کی تعلیم کے موضوع پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کا بھی انعقاد کیا تھا۔ وزیر صحت نے اعلان کیا ہے کہ وہ وزارت برائے تربیت، تعلیم اور اعلیٰ تعلیم اور میڈیکل کمپنی سنوفی کے تعاون سے ملک کے کئی اسکولوں میں طلباء کے درمیان شوگر کے مرض کے متعلق آگاہی پھیلانے کے لیے کٹس نامی ایک کیمپین شروع کر رہی ہے۔ اس کیمپین کا مقصد بچوں میں شوگر جیسی بیماری سے محفوظ رہنے اور اس سے نمٹنے کے معلومات کو عام کرنا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مشرق وسطیٰ میں اس وقت شوگر کے مریضوں میں سے 10% مریض شوگر ٹائپ 1 کا شکار ہیں اور یہ مرض بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے اسرائیلی قابض انتظامیہ میں وزیر برائے قومی سلامتی ایتمار بن غفیر کے اشتعال انگیز بیانات اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں حالات کو بھڑکانے کے حوالے سے ان کے اثرات سے خبردار کیا ہے۔ اس وزیر نے کہا کہ رمضان شریف کے دوران بیت المقدس میں فلسطینیوں کے گھروں کو گرا دیا جائے۔ ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ یہ بیانات بیت المقدس شہر کو یہودی شہر میں بدلنے، فلسطینی وجود کو وہاں سے مٹانے اور مسجد اقصی سمیت تمام مسجدوں اور مسیحی عبادت گاہوں پر اسرائیلی قبضہ کرنے کے اقدامات کا حصہ ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے بیت المقدس میں جاری جرائم اور سنگین خلاف ورزیوں کی ذمہ داری بنیامین نتن یاہو کی قیادت والی دائیں بازو کی اسرائیلی حکومت پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ العقبہ انڈرسٹینڈنگز کی پابندی کے لیے یک طرفہ تمام اقدامات اور اسرائیلی کشیدگی کو روکنا ہوگا۔ یاد رہے کہ ایتمار بن غفیر کے اس بیان سے پہلے اسرائیلی وزیر خارجہ نے فلسطینی گاؤں ہوارا کو روئے زمین سے مٹا دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ دوحہ میں منعقدہ کم ترقی والے ملکوں سے متعلق اقوام متحدہ کی 5ویں کانفرنس میں شریک متعدد ملکوں اور حکومتوں کے سربراہان اور وزراء نے کہا کہ دوحہ پروگرام آف ایکشن 2022 تا 2031 ان ملکوں میں ترقی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک واضح راستے کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ پائیدار ترقی
2030 کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ان ملکوں میں روڈ میپ کی مانند ہے۔ یاد رہے کہ دوحہ پروگرام آف ایکشن کو گزشتہ سال مارچ میں منظور کیا گیا تھا۔ کانفرنس کے دوسرے دن منعقدہ اجلاسوں میں ملکوں کے نمائندوں نے زور دے کے کہا کہ اس پروگرام کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی دستاویز ہے جس میں چیلنجوں کے باوجود کم ترقی والے ملکوں میں افزائش کے بنیادی اصول موجود ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی صدر کے دفتر کریملن نے ایک اخباری بیان میں کہا کہ بات چیت کے دوران بنیادی انفراسٹرکچر کے مشترکہ پروجیکٹس پر عمل درآمد کے حوالے سے دوبارہ غور کیا گیا۔ اسی طرح دونوں صدور نے دونوں ملکوں کے درمیان مزید رابطوں کو استوار کرنے پر بھی اتفاقی رائے کا اظہار کیا ہے۔ انڈونیشیا کے مغرب میں واقع صوبے ریاؤ آئلینڈز نے مٹی کے تودے کھسکنے سے کم از کم 15 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ انڈونیشیا میں ہنگامی آفات کے قومی ادارے نے ایک بیان میں کہا کہ شدید بارشوں کی وجہ سے زمین کھسک گئی، جس کی زد میں آ کر یہ ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ درجنوں افراد لاپتہ ہیں۔ یاد رہے کہ انڈونیشیا میں ہر سال بارشوں کے موسم میں مٹی کے تودے کھسکنے کے واقعات ہوتے ہیں۔ بارشوں کا موسم اکتوبر سے اپریل تک رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں کئی علاقوں میں سیلاب آ جاتا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کے صدر شیخ سلمان بن ابراہیم الخلیفہ نے امید ظاہر کی ہے کہ ایشین کپ فٹ بال 2023 بھی فیفا ورلڈ کپ فٹ بال 2022 کی طرح ایشیا کا کامیاب ترین ٹورنامنٹ ثابت ہوگا۔ قطر نیوز ایجنسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قطر نے ورلڈ کپ کے انعقاد کے حوالے سے لاجواب کامیابی حاصل کی ہے۔ شیخ سلمان نے مزید کہا کہ میں نے ورلڈ کپ کی گزشتہ کئی ایڈیشنز میں شرکت کی، لیکن یہ ایڈیشن بالکل منفرد اور بے مثال تھا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ جنوری 2024 میں دوحہ میں ہونے والا ایشیا کپ ایشیا کا کامیاب ترین ٹورنامنٹ ثابت ہوگا۔ قطر کی انڈر 20 فٹ بال ٹیم ایشیائی فٹ بال گروپ کے آخری گروپ مقابلے میں آج دوپہر 1 بجے آسٹریلیا کے سامنے میدان میں اترے گی۔ قطری ٹیم کو آگے بڑھنے کی امیدوں کو زندہ رکھنے کے لیے کم از کم 2 گول کے فرق سے میچ جیتنا ہوگا اور پھر ایران اور ویتنام کے مابین ہونے والے میچ کے رزلٹ کا انتظار کرنا ہوگا۔ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر سہیل تنویر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ اور فرنچائز کرکٹ کھیلتے رہیں گے۔ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کا شکریہ ادا کیا جس نے انٹرنیشنل سطح پر کھیلنے کے مواقع دیے۔ یاد رہے کہ سہیل تنویر نے پاکستان کی جانب سے 62 ون ڈے، 57 T20 اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں۔ PSL پاکستان سپر لیگ کے 22ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے مارٹن گیپٹل کی شاندار اننگز کی بدولت کل رات کراچی کنگز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کوئٹہ کے کپتان سرفراز احمد کی جانب سے بیٹنگ کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے کراچی کنگز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 164 رنز اسکور کیے۔ کوئٹہ کی جانب سے نسیم شاہ اور ایمل خان نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کوئٹہ نے 165 رنز کا ہدف آخری اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پہ پورا کر لیا۔ کیوی بلے باز مارٹن گیپٹل 4 چھکوں اور 9 چوکوں کی مدد سے 56 گیندوں پر 86 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ ادارہ تعلیم سب سے بالا اور صلتک فاؤنڈیشن کی سربراہ صاحبات سمو شیخہ موزہ بنت ناصر کے ساتھ کل بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے ملاقات کی، جس کے دوران بنگلہ دیش میں جاری ایجوکیشن ابو آل کے پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ریاست قطر نے افغانستان کی نگراں حکومت کی جانب سے خواتین اور نوجوان لڑکیوں کے متعلق کیے گئے فیصلوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جن کا منفی اثر ان کے تعلیمی حقوق پر پڑ رہا ہے۔ دوحہ میں منعقدہ کم ترقی والے ملکوں سے متعلق اقوام متحدہ کی 5ویں کانفرنس میں شریک متعدد ملکوں اور حکومتوں کے سربراہان اور وزراء نے کہا کہ دوحہ پروگرام آف ایکشن 2022 تا 2031 ان ملکوں میں ترقی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک واضح راستے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کے صدر شیخ سلمان بن ابراہیم الخلیفہ نے امید ظاہر کی ہے کہ ایشین کپ فٹ بال 2023 بھی فیفا ورلڈ کپ 2022 کی طرح ایشیا کا کامیاب ترین ٹورنامنٹ ثابت ہوگا۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشر اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو آپریٹر سلمان المومن، انتخاب عالم اور مہوش خان کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔